حج جیسا عظیم فریضہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے. پھر اس کے ارکان اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ نیری حج ساری ہے ہی ابراہیم اور اسماعیل کے گھرانے کی یاد، یہ ہے ہی ساری ان کی یاد. جس کعبے کا آپ طواف کریں گے اس کعبے کو بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اٹھا رہے تھے بنیاد بیت اللہ کی ابراہیم اور اسماعیل، باپ بیٹا. باپ مستری بن چکا ہے، بیٹے کو مزدوری پہ لگا دیا ہے. کتنے اونچے معمار ہیں، کتنا اونچا مزدور ہے کہ جس کام پہ لگے ہوئے وہ کام دنیا میں کسی بندے کا نہیں، وہ کام خود میرے اللہ کا ہے. اور جس گھر کے بنانے پہ لگے ہوئے وہ گھر دنیا میں کسی وڈیرے کا نہیں بلکہ سب سے بڑے خدا اللہ اکبر کا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ جس وقت اٹھا رہے تھے بنیادیں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے. ربنا تقبل منا. الہی کوئی فخر یا غرور یا تکبر نہیں کہ تیرا بڑا گھر بنایا ہے جس طرح آج شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. ہم مسجد کا تھوڑا سا تعاون کریں، خدمت کریں، کام کریں، بنا دیں، ذہن میں شیطان پتہ نہیں کیا کیا وسوسے اور بڑائیاں اور کبر ڈالنے لگ جاتا ہے. جبکہ سب سے پہلا گھر بنانے والا ابراہیم تو بنانے کے بعد اپنے سر کو جھکا کے کہتا ہے ربنا تقبل منا. الہی میرا کوئی کمال نہیں، کمال سارے تیرے ہیں. بس صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ خدمت اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لینا. اللہ اللہ. تو جس گھر کا طواف تم کرتے ہو حج کے موقع پہ، اس گھر کو بنانے والا بولیے کون؟ ابراہیم. زور سے بولو ابراہیم خلیل اللہ. پھر کہو کون؟ ابراہیم خلیل اللہ. اور جس وقت طواف سے فارغ ہو کر اس طواف کے دو رکعتیں واجب الطواف ادا کرتے ہو، وہ کہاں پہ ادا کرتے ہو؟ وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ادا کرتے ہو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پتا ہے یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ آؤ ذرا میں تعارف کروا دوں جلدی جلدی. جس وقت باپ مستری اور بیٹا مزدور ہے، ابراہیم علیہ السلام جس وقت تک اپنے قد کے برابر پتھر رکھتے گئے اور خانہ کعبہ تعمیر ہوتا گیا، لیکن جس وقت قد سے اوپر ہونے لگی دیواریں، اس وقت جب ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر یہ عظیم پتھر آپ کو دیا ہے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جانا آپ کا کام ہے. جب آپ اوپر جانے لگیں گے تو یہ لفٹ کا کام کرے گا. آپ اوپر ہاتھ کرنے لگو گے تو یہ خود بخود اوپر اٹھ جائے گا. آپ نیچے ہو کے پکڑنے لگو گے بیٹے سے تو اس وقت یہ خود نیچے ہو جائے گا. یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا خلیل خانہ کعبہ کی تعمیریں کرتا رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا
کتنا ناز آ گیا، کتنا پیار آ گیا، کتنا قرار آ گیا کہ اللہ نے اسی ابراہیم کے دونوں پیروں کے نقش کو اسی پتھر پہ محفوظ کر کے دنیا کو بتا دیا جو میرا بنتا ہے پھر میں اس کا ایسا بنتا ہوں جس طرح میں ابراہیم خلیل اللہ کا بن گیا۔ میں نے ابراہیم کے پیروں کو نشان کو اس پتھر پہ نقش کر کے دنیا کے لیے محفوظ کر دیا کہ جو بھی اس گھر کے اندر آئے گا اس کا طواف بھی اتنے تک قبول نہیں ہوگا جتنے تک وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لے گا۔ سب انہی کی یادیں۔ اچھا میں ترتیب سے بیان کر رہا ہوں۔ پہلے جاتے ہو تو طواف کرتے ہو، جس گھر کا کرتے ہو اس گھر کو بنانے والا کون؟ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد طواف کے 2 نفل جس مقام پہ پڑھتے ہو وہ مقام کس کا؟ کس کا؟ یہاں سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر کہاں جاتے ہو؟ پھر طریقہ یہ ہے کہ اس کے فارغ ہو جانے کے بعد زمزم کا پانی پیا جائے۔ تمہیں پتا ہے یہ زمزم کا پانی کس کی یاد دلاتا ہے؟ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا تھا، اس موقع پہ بچہ جب پیاس سے اس وقت تڑپنے لگا تو جبرائیل نے پر مارا اور اس موقع پہ زمزم کا پانی ابراہیم کی بیوی اور بیٹے کے لیے اللہ نے جاری کر دیا تھا۔ جس زمزم کو پیتے ہو یہ زمزم بھی یاد کس کی؟ یہ زمزم بھی ابراہیم خلیل اللہ کی یاد، یہ زمزم بھی اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد، یہ زمزم بھی مائی ہاجرہ کی یاد۔ اور پھر جب زمزم پی کے فارغ ہو کے جاتے ہو صفا مروہ پہ، صفا مروہ اللہ نصیب فرمائے۔ زور سے کہو آمین۔ اب زور سے آمین کہنے کی تمہیں ضرورت ہے۔ 2-3 سال ہو گئے اللہ کے گھر کے دروازے بند ہیں، مسلمان تڑپ رہے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال ہمیں اجماعی توبہ کی ضرورت ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے کی ضرورت ہے۔ در اسی وقت بند ہوتا ہے جب ناراضگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا در مسلمانوں پہ بند ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں سینوں میں پتہ نہیں پتھر کے ٹکڑے رکھے ہیں، یہ کیا رکھا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے، دلوں کو نرم کرے تاکہ ہم اللہ کو منانے کے لیے تیار ہوں، ناراضگیاں ختم کریں، معافی مانگ لیں۔ ہم چھوٹے ہیں، معافی مانگنا ہمارا حق بنتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ لہذا ہم آج کے دن بھی اجتماعی طور پر اپنے دلوں کا دھیان اللہ کی طرف کر کے آج اللہ سے دعا مانگتے، اللہ مہربانی فرما اپنے حرم کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے۔ زور سے کہو آمین۔ صفا مروہ کی صحیح، صفا مروہ کی صحیح جس وقت کرتے ہو یہ صفا مروہ کی صحیح بھی اسی کے گھرانے کی یاد ہے۔ جس وقت بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، مائی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کبھی صفا پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے، ایک پہاڑ سے نیچے اتر کے جب دوسرے پہ چڑھنے لگتی ہے، درمیانی جگہ تھوڑی سی نشیبی ہے، لہٰذا جب نیچے اترتی ہے تو دوڑ لگ جاتی ہے، تھوڑا سا تیز قدم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ پہاڑ پہ چڑھ کے 7 چکر لگاتی ہے۔ اللہ نے ان 7 چکروں کا وہ نقل اتارنا مسلمان مومن حاجی کے لیے ضروری کر دیا، جتنے تک صفا مروہ کی صحیح کر کے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور مائی ہاجرہ کی یادوں کو تازہ نہیں کرتے اتنے تک حج قبول